تبصروں اور تجزیوں پر مبنی پروگرام صورتحال میں اشرف شاد کا آداب۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور میں ابھی عباس نقوی سے یہی پوچھ بھی رہا تھا کہ بھی کس موضوع پر بات کی جائے۔ یعنی عجیب و غریب معاملے ہیں۔ پاکستان، اگر آپ پاکستان کی سیاست پر بات کرنا سب سے مشکل کام اس لیے ہے کہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، مثلاً فردوس عاشق آوان نے، جو کہ ایک اہم عہدیدار ہیں حکومت کی، ایک مشیر اطلاعات ہے غالباً، انہوں نے ایک دوسرے سیاستدان کو تھپڑ مار دیا۔ اچھا بھی، اب یہ پوری قوم، پورے اس میں ہر ٹی وی کے اسٹیشن میں زلزلہ آیا ہوا ہے، ہر ٹی وی کے جناب چینلز کے جو تار ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ جھول رہے ہیں، باقاعدہ گھوم رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، اور پروگرام ہو رہا ہے۔ یعنی جس چینل پہ ہوا ہے اس کے بعد باقی سارے چینل جو ہے ایسے موضوع پر بات کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں آپ جائیے، وہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ صاحب ارے بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا المیہ ہے، ایک بڑا المیہ ہے ہمارے، اور اس المیہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری صحافت پر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے نان ایشوز کو، یعنی یہ ایک اچھا سیاستدانوں کا تو مسئلہ ہے ہی، یہی مسئلہ ہمارے صحافیوں کا بھی ہے۔ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آ کر کہ نان ایشوز جو ہیں ہمارے، بالکل جو نان ایشوز ہیں، جن کا کہ کوئی پاکستان کے جو پاکستان اور اس کے عوام کے مفاد سے جس کا کوئی واسطہ رابطہ نہیں ہے، وہ صرف ایک خرابی کو ریفلیکٹ ضرور کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے معاشرے میں، سماج میں جو ایک خرابی ہے، جو رویوں میں جو خرابیاں آ گئی ہیں، اس کو تو ریفلیکٹ کر رہے ہیں وہ، لیکن ادروائز ایک عام آدمی کو کیا انٹرسٹ ہے، مجھے کیا انٹرسٹ ہے، کون کس نے بھائی، ٹھیک ہے، اس سے ایک آدمی کا کردار واضح ہو سکتا ہے، اس کی جو بھی وجہ ہو اس کی، لیکن یہ کہ وہ ایک قومی سطح کے اس پر پروگرام کرنا، قومی سطح کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے، سوشل میڈیا چھوڑ دیے، سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا کو صحافتی ادارہ مانتا ہی نہیں ہوں۔ صحافت کو بہت بڑا نقصان جو پہنچایا ہے وہ سوشل میڈیا نے پہنچایا۔ اس کی وجہ دیکھیے، اچھی بات ہے، آزادی ہے، آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں مس انفارمیشن بہت ہے، مس انفارمیشن بے حد ٹریول کرتی ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے، ایک ایسا آدمی جس کے پاس سوچنے، تجزیے کرنے کا بہت اس کا وقت نہیں ہے، وہ ان سے متاثر ہوتا ہے، تو اس نے بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں۔ لیکن افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا، جو صحافت، یعنی جو ادارے ہیں باقاعدہ صحافی، وہ کتنے، یعنی اب صحافت کا معیار کون ہے؟ وہ حامد میر، یعنی ایک عجیب و غریب یعنی سب سے بڑا ایک کیریکٹر آپ کے اس کا میڈیا کا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا، وہ حامد میر صاحب۔ حامد میر صاحب کرتے کیا ہیں؟ صحافت کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے نا، بنیادی بات کیا ہے کہ آپ اچانک جو ہے وہ ایک بروکر کا رول آپ اپنے لے لیتے ہیں، آپ سیاستدانوں کے بروکر بن جاتے ہیں، آپ اس سیاستدان کے بروکر ہیں، آپ اس سیاستدان کے بروکر ہیں، ان کے کام شروع کر دیتے ہیں، ان کا بیانیہ آپ شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ بولنے لگتے ہیں تو آپ بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو آپ کنگ میکر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خرابی ہے۔ دیکھیے، صحافت کا صحافی ہوتا کون ہے؟ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، میں تو اب ریٹائر ہو گیا ہوں صحافی، میں تو اب کہتا بھی ہوں کہ بھائی میں اب صحافی نہیں ہوں، میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ دیکھیے، صحافی وہ ہوتا ہے، صحافی وہ نہیں ہوتا جو کہ جیب میں اپنا ایک آئی فون رکھ کے گھومتا رہے اور جب بھی موقع لگے وہ اس کی تصویریں بنائے اور کچھ بھی ڈال دے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا کہیں، وہ صحافی۔ دیکھیے، بنیادی طور پر صحافی جو ہے، اس کی 3-4 چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے۔ اس کی ٹریننگ ہو، صحافت کی ٹریننگ نہیں ہو تو کم از کم اس نے کسی مین اسٹریم اخبار یا ٹی وی میں کچھ عرصے ایک اپنا اپرینٹسشپ کی ہو، سیکھا ہو کام۔ اس کے بعد صحافی ہونے کا تمغہ اس کو اس وقت ملے گا جب کہ وہ کسی بھی ایک صحافی یا ادارے، یعنی اخبار یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو کے ساتھ بیٹھ کر میں ملازمت کرتا ہو، یعنی اس کا ذریعہ روزگار جو ہے وہ صحافت ہو۔ اچھا، آپ کا کام تو آپ کچھ اور کرتے ہیں، آپ کوئی بھی اپنا ظاہر ہے کہ اپنی روزی کمانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے،
تو وہ آپ لیکن آپ جو ہے وہ اپنے یوٹیوب پر یا فیس بک پر آپ جو ہے وہ اپنے وہ چلاتے ہیں، بلاگس چلاتے ہیں، اور آپ صحافی نہیں ہیں، شوقیہ کام ہے آپ کا. یہ کام ایسا ہی ہے جیسا کہ اچانک جو ہے وہ میں کل میرے 3-4 مرض ہیں، ان سب کی میں گولیوں کو دواؤں کو جانتا ہوں، اور میں کل بیٹھ کر اپنا مطلب کھول دوں کہ میں ڈاکٹر ہو گیا ہوں اور میں لوگوں کو نسخے لکھنے یا بتانے لگوں. دیکھیے ہر کام یہ جو پروفیشن ہے، پروفیشنل کام کے لیے آپ کی پروفیشنل ٹریننگ ضروری ہے. مجھے اس لیے بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ آپ اچانک شاعر ہو جاتے ہیں، آپ اچانک افسانہ نگار ہو جاتے ہیں، آپ اچانک صحافی ہو جاتے ہیں. بھائی آپ نے پہلے اس کی ان تمام معاملات کو، آپ ڈاکٹری کرنے کے لیے آپ 5-6 سال آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اسی طرح صحافت کا معاملہ ہے کہ آپ جب تک آپ تو وہ پھر ایک نیم حکیم جو ہے نا، ان کے ہاتھ میں آپ کی جو ہے وہ یہ جو انفارمیشن کا چینل ہے. صحافت کرتی کیا ہے؟ صحافت دیکھیے تعریف، صحافت بنیادی طور پر خبر جو ہے انفارمیشن پہنچانے کا کام ہے. اور انفارمیشن جو صحافی کا کام کیا ہے؟ انفارمیشن حاصل کرنا. اچھا انفارمیشن حاصل کرنا، پھر اس کو ریفائن کرنا، پھر اس کو دیکھیے ایک جب خبر ایک اطلاع آپ کے پاس آتی ہے نا، تو وہ بہت سے جس سے کہتے ہیں نا گیٹ کیپرز کا ایک نظام ہے، وہ بہت سے گیٹس سے مل کے گزرتی ہے اور اس کے بعد آ کر ایک ریفائنڈ شکل اختیار کرتی ہے جب ٹنل کے دوسرے حصے سے باہر نکلتی ہے. وہ اس میں اور اس سارے پروسیس میں بہت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں. خبر لانے والا یعنی جو رپورٹر ہوتا ہے، خبر پروسیس کرنے والا یعنی جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں، یہ سب لوگ استعمال ہوتے ہیں. ہمارے یہاں وہ پروسیس اب ختم ہو گیا ہے. جس نے جو کہا آپ نے اچانک گئے اور جا کر آپ نے جو ہے وہ الٹ دیا، قے کر دیا آپ نے، اس جو بھی آپ نے کوئی چیز کسی سے سنی اس بات کی. یہ اس نے بڑی معاملات جو ہے نا، اس نے بڑی خرابیاں پیدا کر دی ہیں. دوسرا پہلے یہ ہوا ہے کہ جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں آیا، اس نے پیسوں کا ایک بہت زیادہ یعنی پہلے لفافے بٹتے تھے. نواز شریف صاحب نے یہ رسم ڈالی تھی لفافے، صحافیوں کو لفافے دینے کی، جو مشہور ہے. اس کے بعد سے اب تو باقاعدہ بریف کیس چلتے ہیں. اب ایک لسٹ گھوم رہی ہے آج کل، کئی سال سے گھوم رہی ہے. آج پھر مجھے کسی نے بھیجی جس میں کہ یہ جتنے آپ کے مشہور آپ کے یہ جو اینکرز ہیں، ان کے اکاؤنٹ نمبرز کے ساتھ کہ انہوں نے کتنے پیسے، کروڑ سے کم کسی کو نہیں ملے ہیں. کسی کو کروڑ، کسی کو زمین، کسی کو کینال، کسی کو مکان، کسی کو گاڑی، کسی کو کیا. باقاعدہ پوری فہرست ہے. اب سب بڑے نام ہیں جنہیں لوگ بڑا یعنی لوگ جو ہے وہ پسند بھی کرتے ہیں، جو ٹی وی پر جن کا راج ہے، حکومت ہے، ان کے نام ہے سب کے، بڑے لوگوں کے. تو میں کیا نام لوں ان سب کا. اچھا وہ ہے. اس کے بعد اب پھر وہ جو دینے والے پیسے سب سے بڑے آج کل ایک ریاض ملک ہیں، ہر آدمی ان سے وصول کرتا رہتا ہے، کیونکہ ان کے سوراخ، ان کی چھلنی میں سوراخ بہت ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ بلیک میل کرنا آسان ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ بھائی میرے پاس تو سب کی ویڈیو ہیں جن کو میں نے پیسے دیے ہیں. اب آپ اس کو کیسے انکار کریں گے؟ آپ چلیے خبر کو آپ انکار کر دیجئے. یہ دوسری خرابی آ گئی ہے کہ پیسے دے کر خبر کا نظام، لیکن خبر کا نظام خراب ہو گیا. میں اس کی آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ابھی میں پچھلے پروگرام میں نے بتایا بھی تھا کہ معاملہ ہو رہا ہے افغانستان میں، بالکل آپ کے بارڈر پر. طالبان کے لوگ آپ کے پاکستان میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، جو کہ آپ کے برابر میں ہیں. لیکن خبر کہاں سے آپ کو نکل کر آتی ہے؟ امریکہ سے. نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپتی ہے، اس کو لے کر آپ جناب جو ہے ہر آدمی جو ہے، ہر صحافی علامہ بن جاتا ہے کہ صاحب یہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا. ارے بھائی آپ نے کوئی خبر حاصل کی، لیکن پاکستان کے صحافی سے یقیناً ان کے کانٹیکٹس ہوں گے، رابطے ہوں گے طالبان سے. کسی نے کوئی خبر نکالی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب نہیں، وہ فوج ISI نے منع کیا ہوا ہے، ISPR نے منع کیا ہوا ہے کہ صاحب آپ وہ بھائی آپ چھاپ سکتے ہیں. یہی آپ کی مہارت ہے، یہی پروفیشنلزم ہے کہ اس کے باوجود آپ جو ہے اس خبر کو کسی طرح اپنے سننے والوں یا دیکھنے والوں تک پہنچائیں. وہ نظام نہیں رہا. دیکھیے ہر آدمی جو ذرا سا کسی زمانے میں اچھا ایک خبر لانے والا تھا، جرنلسٹ تھا، وہ اب یا تو اینکر بن گیا یا تجزیہ نگار بن گیا ہے. بھائی تجزیہ، دیکھیے تجزیہ کیا ہوتا ہے؟ تجزیہ کے لیے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. جو سائنٹیفک، دیکھیے تجزیہ کرنا، یہ کہ تجزیہ کار ہونا، کسی بھی مسئلے پر آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہر آدمی کرتا ہے.
پاکستان میں ایک زمانے میں اب وہ ختم ہو گئے، جو پان کی دکانیں ہوتی تھیں اس کے پہ لوگ کھڑے ہو کے پان وان بھی کھاتے تھے، ساتھ میں یہ سب تبصرے اور تجزیے بھی کرتے تھے. تو اب لوگ جو ہے وہ خیر اس پر کرنے لگے ہیں اپنے فیس بک پر یا یوٹیوب پر. بات یہ ہے کہ تجزیے کے لیے آپ کو پہلے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، آپ کو پہلے انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، معلومات چاہیے ہوتی ہیں. اس ڈیٹا کی بنیاد پر پھر آپ ایک نتیجہ نکالتے ہیں، ایک کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تجزیہ. ہمارے یہاں آپ بس تجزیہ جو ہے وہ نہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے نہ آپ کے پاس معلومات ہیں. آپ کچھ چلیے آپ کے پاکستان میں جو صحافی ہیں وہ کوئی آپ کو خبر نہیں دے رہا ہے، آپ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ پڑھیے، آپ کو جناب آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی وہ خبریں پڑھ کر. آپ کو کم از کم آپ کو خبر ملے گی وہاں سے، یہ تمام باتیں گوسپ نہیں، خبر ملے گی آپ کو. ہمارے یہاں لیکن خبر کا نظام، خبر حاصل کرنے اور اسے آگے بڑھانے کا، اسے ڈسیمنیٹ کرنے کا نظام جو ہے وہ ہمارا بالکل چوپٹ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. یعنی یہ چینل ٹوٹ گیا ہے ہمارے یہاں صرف تجزیے اور تبصرے اور لڑائیاں، گھوسے، یہ سب چیزیں باقی رہ گئی ہیں. صحافت کا حال یقیناً میں اس میں سوشل میڈیا، میں نے جیسے پہلے بھی کہا، اس کو شامل ہی نہیں کرتا. اس کو میں صحافت سمجھتا ہی نہیں، وہ ہے نہیں صحافت. صحافت ایک باخبر پروفیشنل کام ہے، بالکل ایسا ہی کام ہے جیسا کہ ڈاکٹر اپنے مریضوں کے ساتھ کرتا ہے، انجینئر عمارتیں بنانے کا کام کرتا ہے. اسی طرح صحافت جو ہے وہ ایک خبر حاصل کر کے آپ تک پہنچانے کا کام کرتی ہے. اور اس میں اعتبار ایک بہت بڑی چیز ہے. جب تک آپ کو اعتبار، خبر آپ اس وقت دیتے ہیں، اطلاع جب ملتی ہے آپ کو، اس کو آپ خبر اس وقت بناتے ہیں جب آپ کو اعتبار حاصل کریں کہ ہاں یہ صحیح ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. وہ ختم ہو گئی ہے ہمارے یہاں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کب واپس آئے گی. دیکھیے افغانستان کے حوالے سے پاکستان میں صرف پاکستان کے 2 صحافیوں کو میں معتبر جانتا ہوں صحافی. ایک احمد رشید ہیں جن کی 3-4 کتابیں بھی ہیں افغانستان پہ، شاید 5 کتابیں ہیں ایسے، اور ایک ہے زاہد حسین ان کی بھی شاید 2-3 کتابیں ہیں، اور وہ وال اسٹریٹ وغیرہ کے لیے لکھتے ہیں. یہ 2 معتبر آدمی ہیں. ان کی بات، اور وہ بہت کم لکھتے ہیں، کبھی بھی کالم کسی کا ڈان میں چھپتا ہے، کسی اور جگہ چھپتا ہے. لیکن باقی جو آپ کے ٹی وی پر جو کچھ ہو رہا ہے، ٹی وی چینل پر جس کو لوگ دیکھتے ہیں، اخبار پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ٹی وی پر یہ دونوں لوگ جو ہیں اخبار کے لوگ ہیں، زاہد حسین بھی، احمد رشید بھی. ٹی وی پر جو آتا ہے وہ بالکل ٹوٹل ٹریش ہے بس سے. اعتبار، صحافت کیا ہے؟ اعتبار کا نام ہے، اعتبار. شکریہ.